تو ان کا نام آپ بتائیں گی؟ بالکل، ان کا نام سید زہیب ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ نعت خواں ہیں. اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ اپنی آواز میں شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کا سا بنا کے مانگو. کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. گھٹاؤ آنسو بہا کے مانگو، گھٹاؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نسبت سے مانگتے ہیں تو آپ کو خدا ضرور عطا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں فائزہ، تو بہت اچھی بات میں نے پڑھی تھی، اور کہتے ہیں مرحوم جنید جمشید صاحب شہید کو میں نے سنا بھی تھا کہ بہترین زندگی کیا ہے. آپ اگر دنیاوی زندگی میں کہیں پر آپ کا لکھا میں نے کاپی کیا تو میں چیٹر کہلاؤں گا، یا امتحان کی اگر بات کریں کوئی بچہ ایک دوسرے سے دیکھتا ہے تو چیٹر کہلاتا ہے. لیکن جب آپ نبی کی زندگی کو چیٹ کرتے ہیں تو آپ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بہترین انداز یہ ہے کہ چیٹ کرنا شروع کر دیں
غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, کینہ نہ رکھیں, اور معاف کرنے میں پہل کریں. اور کبھی یہ مت سوچیں کہ میرے پاس سے بدر بھائی یا بدمنی بھائی گزر گئے, میں ان کے سلام کا ویٹ نہیں کروں, مجھے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں زندگی کتنی آسان ہوگی. جی بہت پیاری بات آپ نے بیان فرمائی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے, لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. بالکل ایسا ہی. اور جن کی ہم امت ہیں, اگر آپ دوسرے جتنے بھی نبی آئے, جب ان سے سوال کیا جائے گا تو نفسی نفسی اپنی بارے میں بات کریں گے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے تو یا ربی امتی, میری امت کا کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب سے کہتے ہیں نا کہ ہماری شفاعت شروع کی, تب سے امت کی بات کی, تب سے ایک ہونے کی بات کی. اور آپ کا حسن اخلاق اتنا مقبول تھا کہ ہندو مسلمان ہونا شروع ہو گئے. جب سے وہ دنیا میں تشریف لے کر آئے, یعنی کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی, ان کے منہ سے لا الہ الا اللہ کے بعد نکلا یا ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اور آپ کی جس وقت پیدائش تھی تو بی بی آمنہ بھی یہی کہتی تھی کہ پتھر روئی کی طرح ہو جاتے تھے, ایک جو کیا کہتے ہیں بادل ہے وہ سایہ بن جاتا تھا, پانی کنویں کا خود اوپر آ جاتا. تو کرامات کتنی ہیں. اور وہی والی چیز کہ ہم اگر زندگی میں بہترین, آپ کو ایک عمل بھی بتاؤں گا, یا بدیوں کا پھر ہمیں فائزہ بتائیں گی, لیکن اگر آپ کی زندگی میں بڑی پریشانیاں آنے لگے تو دو کام کریں. ایک استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں, اور دوسرا درود پاک. ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں, آپ بھول بھی جاتے ہیں, آپ چھوٹا درود پڑھیں, لیکن پڑھنے کی عادت بنائیں. آپ یقین کریں کہ بند رستے وہاں سے کھولیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا. جی فائزہ, یا بدیوں کا آپ بتا رہی تھی کل مجھے. جی میں ہم کل دونوں ہی پڑھ رہے تھے, بلکہ کہ کچھ ہمارے پاس آیا تھا موبائل میں, تو ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ یا بدیو جو ہے وہ پڑھنے سے, کثرت سے پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں. تو دشان نے مجھے دکھایا ہو, تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ واقعی صحیح بات ہے. آزمانا تو میں نہیں کہوں گی, آزمانے کے قابل تو ہم لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ کہ زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے تو اس سے فائدہ ہوا کافی دفعہ, تو واقعی ایسا ہوتا ہے. اور پھر ایک بات ہوتی ہے, جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے دنیاوی یا اخروی, تو ہم اتنی تڑپ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, مختلف طریقے, مختلف حربے آزماتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں تو دعا قبول ہو جائے گی, یہ پڑھ لیں. تو ہو سکتا ہے اللہ کو وہ تڑپ ہی ہماری پسند ہو, اور وہ اس نام کی برکت سے یا اس کلمے کی برکت سے جو ہم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. آمین. اور ایک واقعہ یہاں پہ شیئر کروں گا. فائزہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ فائزہ, میں نے ٹی وی پر ہی دیکھا تھا کہ ایک بچہ ہے اور وہ ہندو تھا اور اس کو بلڈ کینسر تھا. اچھا جی, اس کے تمام جگہ سے ٹیسٹ کروا لی, کیونکہ والدین جو تھے وہ بہت امیر ترین لوگ تھے, تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. پھر ایک بہت مشہور ہاسپٹل ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں, لالیٹو والا, وہاں پر بچے کو ایڈمٹ کیا گیا اور ڈاکٹر نے 7 دن کا ٹائم دیا. اچھا, بچہ ٹی وی دیکھ رہا تھا, ایک عمل سامنے سے گزرا کہ جب بھی طبیعت خراب ہو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھو, اور بچے نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ کہاں سے علاج کروایا, کیا کروایا, کہ تو اس کو کینسر ہے ہی نہیں. تو بچے کے والدین نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن بچے نے بولا کہ میں نے ٹی وی پر یہ دیکھا تھا کہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب پریشانی ہو, تکلیف ہو یا طبیعت خراب ہو اور کچھ سمجھ نہ رہا ہو تو یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیمو پڑھو. میں نے کثرت سے پڑھا اور میرا کینسر ختم ہو گیا, پوری فیملی مسلمان ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں وہ اس کو عطا کرتا ہے, تو ہمیں کتنا عطا کرتا ہے. اسی طرح ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ہاسپٹلز میں اب تو بلکہ بیرون ممالک بھی سورہ رحمان تھیراپی جو ہم کہتے ہیں وہ ہسپتالوں میں جاری ہو گئی ہے, اور اس کی برکت سے بہت سارے ایسے مریض معجزاتی طور پر کہ جن کا کوئی ممکنات ختم ہو گئی تھی کہ یہ اب ٹھیک ہو جائیں گے, سورہ رحمان کی برکت سے وہ اللہ پاک کے نام سے, کیونکہ رحمان اور رحیم ہے اللہ, تو اپنی رحمت کی بارشیں کر دیتا ہے جو اس کو دل سے پکارتا ہے. اور چیزیں سورہ رحمان کی برکت سے تو مردے بھی مطلب کہنا چاہیے کہ زندہ. اللہ فرماتا ہے, اے بندے تو مجھے جس گمان سے یاد کرے گا, تو جس گمان سے مجھے مانگے گا, میں تجھے اسی گمان سے دوں گا. اصل بات ہوتی ہے یقین کی. سورہ رحمان بہت بڑی ہے, سورہ فاتحہ بہت بڑی ہے. اگر کچھ کسی کو قرآن نہیں آتا, وہ بسم اللہ شریف پڑھے, وہ اللہ کا نام لے, اللہ اکبر کہے, یا اللہ کہے, یا رحمان کہے, یا رحیم کہے, میرا رب اس کے یقین پر, اس کے تیقن پر اس کو شفا یاب کر دے گا. قرآن مجید فرقان حمید پوری کی پوری ہمارے لیے بخشش کا بھی ذریعہ ہے,
اور شفا ناس بھی ہے. بالکل. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے, اور یہی کہتے ہیں کہ مہمانوں سے ہی یہ جو بزم سجتی ہے یہ سجتی ہی آپ لوگوں کی وجہ سے. اور بالکل اسپانسرز کے لیے ہم فائزہ کی طرف جائیں گے کہ فائزہ کون کون ہمارے ساتھ اسپانسرز ہیں؟ اسپانسرز میں تمام اناؤنس کر چکی ہوں. اس سے پہلے میں ایک دفعہ اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تمام اسپانسرز بالکل تمام اسپانسرز کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آگے بھی یقیناً دیتے رہیں گے, اور آپ کی وجہ سے ہی یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی. اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے فائزہ نے کہا کہ سورہ رحمان کو سننا, تو سورہ رحمان کو خدا تعالیٰ نے دلہن کی طرح سجایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر بیٹھنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رحمت ہے, اور جتنی رحمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پر, ایون دو ایک سے ایک بندہ جو بھی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑا ہے, دروازے سے لے کر سیٹ تک اور سیٹ سے لے کر پھر نیچے گراؤنڈ فلور تک جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی برکات سے مالا مال کرے. اور کوئی بھی غلطی ٹرانسمیشن میں پوری تھرو آؤٹ ہو گئی ہو تو میں اور فائزہ تہہ دل سے آپ سے معذرت خواہ ہیں, کیونکہ انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ اس امید کے ساتھ واپس جائیں گے, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے, فائزہ کو, ہماری ٹیم کو, ہماری فیملی کو, ہمارے گیسٹ کو یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد کرم ہو کیوں دور ان سے مولا, فلاح اور ظفر ہے یہ نور سحر, نور سحر, نور سحر ہے.